يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار آج سے 1400 برس پہلے خطہ عرب گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خطہ عرب ہی کیا، پورا عالم انسانیت لامتناہی اندھیروں میں روشنی کی ننھی سی کرن کے لیے تڑپ رہا تھا۔ پھر صدر علی وقار یکایک زمانے نے تاریخ کا سب سے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس سرزمین وحشت پر انسان نوازی کا وہ آفتاب طلوع ہوا کہ جس کی ہر کرن دنیا بھر کے انسانوں کے لیے احسان عظیم بن گئی، کیونکہ جو بھی اس محسن اعظم کے دامن سے وابستہ ہوا قرآن کے سانچے میں ڈل گیا، حتیٰ کہ عزتوں سے کھیلنے والے، عصمتوں کے نگہبان اور جاہلی شاعری پر فخر کرنے والے حافظ قرآن بن گئے۔ صدر علی وقار مذہب ہو یا سیاست، عمران علوم ہو یا معیشت، تہذیب ہو یا ثقافت، 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا میرے نبی کے احسانات کی ہمہ گیری کا اعتراف کرتی ہے۔ جی ہاں جناب والا، آج بات پر میڈیا ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، لیکن اس 21ویں صدی میں بھی ہندوستان کا اچھوت وہاں کے برہمن کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس محسن اعظم کی تعلیمات کا اعجاز یہ ہے کہ یہاں حبشہ کا بلال، رفیق مصطفیٰ اور افریقہ کا بربر غلام اسپین کا کشور کشا بن جاتا ہے۔ صدر علی وقار یہ رسول خدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم ہی کا اعتراف ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دشت و جبل میں، بحر و بر میں، زمینوں آسمانوں میں، عرب کے ریگزاروں میں، ایشیا کی عبادت گاہوں میں، یورپ کے علمی و تہذیبی سرمائے میں، محسوسات کے مشک بار گلستانوں میں، عشق و عقیدت کے یہ انوار ایمانوں میں، فکر و تدبر کی روشن وادیوں میں، شعراء کی مدح ترازیوں اور ادیبوں کی ادب نوازیوں میں، خطیبوں کی تکلم باریوں میں، مولائے کل ختم رسل دنائے سبل کا نام ہی انسانوں کے سب سے بڑے محسن کی حیثیت سے ابھرتا اور جگمگاتا ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، جہاں سے جہالت ناکافر ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی۔ خدا جانے شمس و قمر پوچھتے ہم اگر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی۔ وما علینا الا البلاغ۔